ہماری بات سن کے میں حیران ہو گیا ہوں کہ ادھے سے یہ مجھے بتا رہا تھا للو کہ سر گنگا رام جو ہوئے ہیں، یہ گنگا رام اسپتال بھی جنہوں نے بنایا ہے، میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ یہ گنگا رام اسپتال انہوں نے بنایا۔ اچھا، پونا لاہور انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اچھا، یہ سنو صحیح، بہت عظیم آدمی تھا واقعی۔ میں نے جب ذکر کیا تھا نا کہ اکاڑا میں آج بھی 1 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، اور وہ جو پلانٹ تھا وہ سر گنگا رام نے بنایا تھا، اس وقت سے میں ذرا انکوزیٹو تھا پتا کرنے کے لیے سر گنگا رام کی سروسز پاکستان کے لیے کیا ہیں۔ لاجواب ہے، لاجواب ہے، حیران کو نہیں یار، رفائی حوالے سے بھی اور پروفیشنل حوالے سے بھی ناقابل یقین ہے۔ حقیقتاً یہ کہا جاتا ہے کہ آدھے سے زیادہ لاہور جو ہے وہ سر گنگا رام نے ڈیزائن کیا ہوا۔ اچھا، رفائی کام ہے وہ، اگر ان کی ایک پوری لسٹ ہے نہ ختم ہونے کے۔ میں اتنا سوچ رہا ہوں کہ اس وقت نہ میڈیا تھا نہ کوئی ایسا اخبار چینل، یہ وہ مشہوریاں ہوتی تھی، مگر وہ بندے نے ساری زندگی کام ہی صرف یہ یقین کرو کہ سر گنگا رام کی اگر سروسز کا ہم ذکر کرنا شروع کریں تو ایک پروگرام نہ کافی ہے۔ اچھا، اس میں کوئی مبالغے سے میں کام نہیں لے رہا۔ واقعی اگر سر گنگا رام کی آپ پروفیشنل اچیومنٹس اور جو ان کی ویلفیئر کی اچیومنٹس ہیں دونوں کا اگر ذکر کرنا چاہیں تو ایک پروگرام نہ کافی ہے۔ اتنا زبردست بندہ تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو کماتے تھے پورے کا پورا رفائی کاموں پہ خرچ کر دیتے۔ گنگا یہ تم دیکھو نا، یہ اگر ان کی جو مطلب رفائی حوالے سے یہ گنگا رام ہاسپٹل لاہور والا بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور دلی میں بھی گنگا رام ہاسپٹل ہے، وہ بھی انہوں نے بنایا ہے۔ اس کے بعد تم یہ دیکھو کہ جو ہمارا لاہور میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج ہے جو سالانہ 500 لیڈی ڈاکٹرز تیار کرتا ہے، اس کے لیے زمین سر گنگا رام نے دی تھی، اپنی ذاتی زمین ڈونیٹ کی تھی۔ اس وقت اس کا نام بلک رام میڈیکل کالج تھا۔ بھائی جان، سر گنگا رام کی جو پروفیشنل اچیومنٹس تھی نا وہ لاجواب ہے۔ بیسیکلی تو وہ سول انجینئر تھے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر سر گنگا رام نہ ہوتے تو لاہور آج لاہور نہ ہوتا۔ سارا کچھ ہی جتنی بڑی بلڈنگز ہیں وہ ان کی ڈیزائن کی ہوئی ہیں۔ اچھا جی، ہاں، یہ جی پی او اپنا لاہور میوزیم، اس کے بعد ہیلے کالج آف کامرس جو ہے یہ، اس کے بعد میو اسکول آف آرٹس جو اب نیشنل کالج آف آرٹس ہے۔ ہاں، تم حیران رہ جاؤ گے۔ اس کے بعد لاہور کالج یونیورسٹی جو ہے، لاہور کالج فار وومن جو ہوتا تھا، جو اس وقت یہ سر گنگا رام ہائی اسکول ہوا کرتا تھا، یہ بھی گنگا رام کا ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ مطلب، اور میو ہاسپٹل کا جو البرٹ وکٹر ونگ تھا یہ انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور گنگا رام ٹرسٹ بلڈنگ جو مال پہ ہے بہت مشہور، یہ ان کی ڈیزائن کی ہوئی ہے۔ اور تم حیران ہو جاؤ گے کہ یہ جو لاہور کی ماڈل ٹاؤن ہے، ماڈل ٹاؤن سوسائٹی ہے، یہ بیسیکلی انہوں نے ایک اور آرکیٹیکٹ کے ساتھ مل کے ڈیزائن کی ہوئی ہے۔ گلبرگ ان کا ڈیزائن کیا ہوا ہے یار۔ اب باقی کیا رہ گیا؟ یہ تو پھر سارا لاہور جو ہے یہ گنگا رام نے ڈیزائن کیا ہوا۔ یہ جو فلاحی کام تھا نا یہ سر گنگا رام کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ یہ جو ہم اکاڑا کے جس 1 میگا واٹ پاور پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں، بیسیکلی تو سر گنگا رام کو اس لیے ضرورت محسوس ہوئی تھی اس پاور پلانٹ کی کہ انہوں نے رفاہی مقصد کے لیے 50,000 ایکڑ اراضی اکاڑا میں حاصل کی تھی لیز پہ، اور صرف رفاہی مقصد کے لیے۔ بلکہ میں تمہیں یہ بھی ایک بات بتاؤں، بڑی دلچسپ بات ہے، ہم نے پہلے بھی ایک بار ذکر کیا تھا حسب حال میں کہ جو رفاہی پروجیکٹس چلانے کے لیے جس مطلب متواتر آمدن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے عام طور پہ دکانیں کرائے پہ دے دی جاتی ہیں، یا اس طرح کا کوئی کام کیا جاتا ہے کہ وہاں کی آمدن رفاہی کاموں پر خرچ ہوتی رہے۔ یہ جو کانسیپٹ کا جو بانی تھا وہ بھی سر گنگا رام تھے۔ اچھا، انہوں نے یہ کام لاہور میں شروع کیا تھا کہ جہاں پر بھی وہ کوئی فلائی پروجیکٹ شروع کرتے تھے، ساتھ کچھ اس طرح کی اراضی یا زمین یا دکانیں ہوا کرتی تھی جس کو وہ کرائے پہ اٹھا دیتے تھے، اور اس کی آمدن سے وہ فلائی پروجیکٹ شروع ہوتا تھا۔ میرا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہمیں مذہب، اور کبھی ان کے رفائی کاموں میں مذہب کبھی دیوار نہیں بنا، بالکل وہ خالصتاً انسانیت کی بنیاد پر سر گنگا رام یہ کام کیا کرتے تھے۔ بلکہ سعادت حسن منٹو نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا۔ منٹو لکھتا ہے کہ 1947 میں جب یہ بلوے شروع ہو گئے تو مال روڈ پہ سر گنگا رام کا ایک مجسمہ نصب تھا، تو مسلمانوں کا ایک مشتعل جلوس گیا اور انہوں نے سر گنگا رام کے مجسمے پر جوتے مارنے شروع کر دیے، اور اشتعال بڑھا تو ایک نوجوان نے بڑھ کے تو وہ مجسمہ گرا دیا۔ جب مجسمہ گرایا تو پولیس نے گولی چلا دی، ایک نوجوان کو گولی لگی، وہ سر گنگا رام کے مجسمے کے ساتھ ہی گر گیا، تو لوگوں کے منہ سے فوری طور پہ نکلا اس زخمی نوجوان کو فوری طور پہ گنگا رام ہاسپٹل لے جاؤ، اور گنگا رام ہاسپٹل لے کے گئے، وہاں پہ اس کا علاج کیا گیا اور وہ صحت یاب ہو گیا۔
ہائے ہائے ہائے، اسی کے مجسمے کو جوتے مار رہے ہیں اور اسی کے بنائے ہوئے اسپتال میں بندہ پہنچا تو بچا۔ دیکھ لو سر تھے کہاں کے بیسکلی پاکستان سے؟ گجرانوالا کے، گجرانوالا۔ ہاں ننکانہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، ننکانہ صاحب کے قریب کے تھے۔ اور ننکانہ صاحب اکاڑا کے زیادہ قریب یار بنتا ہے۔ خدا کا اور جانے دو یار، اور بھائی یہ شیہو پارا پہلے گجرانوالا ڈویژن میں اور یار جانے دو، انہوں نے جو سب سے ان کا بڑا پروجیکٹ ہے، بیسک جو پروجیکٹ ہے جو آج بھی کام کر رہے ہیں، وہ اکاڑا میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا گجرانوالا میں کیا بکروں کے درخت اگائے تھے؟ لو نہیں کیا کیا تھا بتاؤ نا، یعنی کیا آپ کیا سے تھا؟ مزاحیہ نہیں گفتگو مزاحیہ کیا مطلب؟ یار اکاڑے کو کریڈٹ یار کاڑے کو تو جا کے انہوں نے بیچاروں نے جا کے ادھر ایک پروجیکٹ بنایا تھا، پتا چلا ان کو کہ ادھر لوگ بیچارے تیل بیچ کے گزارا کر رہے ہیں۔ اچھا چلو تمہیں ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤ، انہوں نے اپنے گاؤں کے لیے بھی ایک بڑا لاجواب کام کیا تھا۔ یہ بچیانہ ریلوے اسٹیشن ہے، بچیانہ ریلوے اسٹیشن سے انہوں نے اپنے آبائی گاؤں گنگا پور تک ایک چھوٹے گیج کی ریلوے لائن بچھائی تھی۔ اچھا، اور تمہیں یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے سنا تھا کہ جناب ایک گھوڑوں کی ٹرین چلا کرتی تھی، 2 گھوڑے ایک ٹرین کھینچتے، اکثر ٹی وی چینلز پہ آئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ اصل میں سر گنگا رام کا کانسیپٹ تھا، سر گنگا رام نے وہ ٹرین شروع کی تھی۔ یار بڑے عظیم لوگ ہوئے ہیں گجرانوالا کے۔ اور وہ انہوں نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو وہ فری سروس دی تھی، بچیانہ ریلوے اسٹیشن سے اپنے گاؤں تک لوگ جو تھے وہ اس گھوڑا ٹرین میں مفت سفر کیا کرتے تھے۔ Beautiful. پھر بعد میں خیر دیکھ بھال نہیں ہوئی، وہ ٹرین بند ہو گئی۔ 2010 میں غالباً اس ٹرین کو، گھوڑا ٹرین کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ بہرحال کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور سنا کہ بڑے مہنگے آرکیٹیکٹ تھے، آئی مین انجینئر تھے، بڑی انکم تھی ان کی ماشاءاللہ، کافی سارے پروجیکٹ تھے ان کے ایسے کہ جس سے اچھی خاصی انکم ہوتی تھی، مگر ساری کی ساری اپنی انکم اور جائیداد جو ہے نا جی وہ انسانیت کی راہ میں خرچ کرتے رہتے۔ یار میں جنید کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ چلو ہم ان کے ایسے کوئی اور تو خدمات کو سراہتے نہیں ہیں، مگر جو ان کا ایک مجسمہ بنا ہوا تھا ادھر مال روڈ پہ، وہی کم از کم دوبارہ انسٹال کر چھوڑیں تاکہ یاد رہے کہ بھائی یہ بندہ تھا جس نے ادھر اتنا فلاحی کام کیا۔ میں کہتا ہوں یار چلو لاہور کے جو تعمیراتی پروجیکٹس ہیں وہ تو ایک طرف، ہم تو سر گنگا رام کا یہ جو گنگا رام ہاسپٹل ہے نا، اسی کا دین نہیں دے سکتے۔ 700 بستروں پر مشتمل ایک ہاسپٹل روزانہ 2000 سے زیادہ مریضوں کی خدمت کرتا ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے۔ ویسے جنید جو بھی ہے انگریز ایسے لوگوں کو سراہتا تھا، انگریز نے ان کو سر کا خطاب ضرور دیا۔ 1922 میں سر کے خطاب سے نوازا گیا تھا اور 1903 میں رائے بہادر کا خطاب دیا گیا تھا۔ یہ بھی انگریز نہیں دیا، انگریز نہیں دیا تھا۔ اچھا ان کے بارے میں انگریز گورنر پنجاب سر میلکم ہیلے نے بڑی زبردست بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، گنگا رام کے بارے میں کہا تھا کہ ہی ون لائک اے ہیرو اینڈ گیو لائک اے سینٹ۔ واہ واہ یعنی واہ، انہوں نے ہیرو کی طرح سب کچھ ارن کیا تھا سمجھ رہا ہوں میں انگریزی ساری سمجھ رہا ہوں۔ اور ایک سینٹ کی طرح سب کچھ تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہ واہ واہ